الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد 7 رمضان 1445 ہجری 8ویں پارے کا دوسرا آدھا اور 9ویں پارے کے 3 پاؤں آج پڑھے گئے، اور اس میں سورہ اعراف مکمل پہلی رکعت سے 20ویں رکعت تک مکمل پڑھی گئی۔ اس کے جو مضامین ہیں، اس سے پہلے کل ایک بات میں نے کہی تھی کہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے انتخاب کر کے جو بات بتانی ہوتی ہے ان میں سے بھی کوئی بات رہ جاتی ہے۔ تو سورہ انعام میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو گناہ چند روز پہلے بھی بات آئی تھی، سورہ نساء میں 5ویں پارے میں یہ بات ہے کہ صغیرہ گناہ بھی چھوڑ دو، کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دو، وہاں یوں کہا تھا، اور یہاں یوں فرما رہے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہری گناہ وہ ہے جو انسان اعضاء سے کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولا، زبان سے غیبت کری، آنکھ سے غلط دیکھا، یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی گناہ جو دل سے متعلق ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چل رہا لیکن میرے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا لیکن میں آپ سے حسد کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھ رہا ہوں، تو میں تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ یہ باطنی گناہ ہے، دل کا گناہ ہے۔ دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اسی مناسبت سے یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ظاہری گناہ کے لیے، ظاہری گناہ سے بچنے کے لیے شریعت کا علم چاہیے، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو شریعت کا ظاہر اور شریعت کے ظاہر کا علم آدمی کو ظاہری گناہوں سے بچائے گا۔ باطنی گناہ سے کیا چیز بچائے گی؟ باطنی گناہ کا تعلق چونکہ دل سے ہے، تو دل کی اصلاح باطنی گناہوں سے بچائے گی، اور دل کی اصلاح ایسی چیز ہے جو توجہ طلب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں امت کو دعا کے ذریعے کی۔ دعا مانگی اللہ کے نبی نے، اور وہ دعا مانگنا گویا اللہ کے نبی کی طرف سے امت کو پیغام تھا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی اس کی دعا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اہم ہے۔ تو حضور کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل کو متقی بنا دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وزکیہا، اے اللہ میرے دل کو پاکیزہ کر دے۔ اب واضح بات ہے اللہ کے نبی کے دل سے بھر کر کس کا دل پاکیزہ ہوگا؟ اللہ کے نبی کا دل تو شیشے سے زیادہ صاف، لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر مجھے اور آپ کو سنایا کہ یہ توجہ طلب بات ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ اچھا، پھر دل کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے جو آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کا نام ہے دل کی دنیا۔ اس میں حضرت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے انسان کا دل بعض دفعہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ خوب جانتے ہیں۔ ایسے دل میں بیماریاں آتی ہیں، اس ظاہری بیماری کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت، تو اس باطنی بیماری کے علاج کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت۔ اور یہ وہی ہے جس کو حدیث کی زبان میں احسان کہتے ہیں، قرآن پاک کی زبان میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ تزکیہ قرآن کی زبان میں اور احسان حدیث کی زبان میں، اور ہمارے معروف زبان میں اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تصوف کو بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لفظ بے شک تصوف کا
قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں لفظ ہے احسان کا، قرآن میں لفظ ہے تزکیہ کا. تو لفظ کچھ بھی ہو، مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دل کے علاج کی، دل کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ ایک بات کل سورہ انعام کے بارے میں تھی، وہ عرض کر دی. سورہ اعراف عربی زبان میں ٹیلے کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے. دنیا میں تو بہت ساری ہماری برادریاں ہیں، آخرت میں بس دو ہی طبقے ہوں گے، دو ہی برادریاں ہوں گی. بعض جنتی ہوں گے، بعض دوزخی ہوں گے. جنت اور دوزخ میں یہ لوگ جائیں گے کس پیمانے پر؟ مال، گھر، حسن، اس پیمانے پر نہیں جائیں گے. نیکیوں کی زیادتی یا نیکیوں کی کمی کی بنیاد پر. بدی ہر کسی کے اندر ہے، فرشتہ تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے. نیکی اور بدی کو تولا جائے گا. اس کو اسی صورت کے پہلے رکوع میں بھی بیان کیا گیا. جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ دوزخ میں چلا جائے گا. یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے. البتہ اس جگہ پر یہ بتایا کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہوگا جو درمیان میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا ہوگا. ان کو قرآن نے نام دیا اصحاب اعراف کا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر نکل آئیں. تو ان کے فیصلے کو زیر التوا رکھا جائے گا، ملتوی کر دیا جائے گا. چونکہ نیکیاں بڑھی نہیں کہ جنت میں جا سکے، گناہ بڑھے نہیں کہ دوزخ میں داخل کیا جائے، برابر سرابر نکلیں گے. ان کو درمیان میں ان کے معاملے کو گویا پینڈنگ چھوڑا جائے گا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. پھر یہ بھی بتایا قرآن نے کہ یہ جو اصحاب اعراف ہوں گے، یہ جب بیچ میں کھڑے ہوں گے، ایک طرف جنت نظر آ رہی ہوگی، ایک طرف دوزخ نظر آ رہی ہوگی. کبھی جنت کو دیکھیں گے تو للچائی بھی انداز سے دعا کریں گے کہ اے اللہ بس مہربانی کر دے، ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے. کبھی دوزخ کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ جنت میں نہ جائیں تو بھی خیر ہے، کم از کم دوزخ سے تو بچے ہوئے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان اصحاب اعراف والوں کے بارے میں بھی پیغام فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں اس بات کا بھی ذکر ہے اسی جگہ پر کہ دوزخ اور جنت والوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کیوں بھائی بتاؤ تمہاری کیسی گزر رہی ہے، ہم تو بہت مزوں میں ہیں. یہ جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے. تو دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ساتھ رہتے تھے، ہمارا آپ سے معاملہ بھی رہتا تھا، اب ہم دوزخ میں ہیں تو تم ایک مہربانی کرو نا، جنت سے ہمارے لیے پانی کا ایک کم از کم ڈول تو بھیج دو. تو ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں ہوں گی کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ نہیں یہ سہولت تمہیں نہیں ملے گی، تمہیں جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کو بھلا دیا، آج تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو. تو بہرحال اس سارے مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. کل میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ قرآن پاک کا خلاصہ نکالا جائے تو ایک بڑا مضمون قرآن پاک میں ایمانیات کا ہے. پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کے ذیل میں کہیں توحید کا مضمون آتا ہے، کہیں رسالت کا، کہیں قرآن کا، کہیں آخرت کا. تو اس صورت میں دو مضمون زیادہ ہیں. ایک آخرت کا جیسے کہ ابھی آپ نے سن لیا، دوسرے نمبر پر رسالت کا مضمون بھی ہے. رسالت کے مضمون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت یعنی 8ویں پارے کے آخری 3 رکوع سے لے کر تقریباً یوں کہیے کہ 9 پارے کے آدھے سے تھوڑے اوپر تک مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. اس میں چند نبیوں کا ذکر کیا اور انہی نبیوں کا تذکرہ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں بھی ہے، 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی ہے، قرآن پاک کی دیگر جگہوں پر بھی ہے.
ان انبیاء علیہم السلام کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے۔ نبی تو لاکھ سوا لاکھ آئے، قرآن پاک میں سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ یہاں اعراف میں ہے، ان نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار ہے۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ 5 نبی ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا ہے۔ ایک اور نبی کا تذکرہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے، پہلے بھی کچھ گزر چکا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ 7 نبیوں کا تذکرہ گویا قرآن پاک میں بکثرت ہے۔ تو یہاں ان میں سے 6 نبیوں کا ذکر ہے۔ 6 میں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگے الگ سے کر دیتا ہوں۔ 5 نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز سے کرا۔ کیا ایک انداز سے کرا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سارے نبیوں کا منشور، سارے نبیوں کی دعوت مشترکہ تھی کہ اے لوگوں، تم اللہ کو مان لو، میری مان لو تو نجات پا جاؤ گے۔ لیکن ان سارے نبیوں کے ساتھ قوموں نے جو معاملہ کیا وہ تقریباً مشترکہ تھا۔ وہ کیا مشترکہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ اکثر نبیوں کے ساتھ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی۔ تکذیب نہیں کری صرف، بلکہ نبیوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ اور انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے بیشتر وہ لوگ تھے جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے، مجھے اور آپ کو بھی سنانا تھا۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بیشتر لوگ ابتدا میں کمزور تھے، غریب تھے، غلام تھے۔ بڑے لوگ، مالدار لوگ، سردار قسم کے لوگ بعد میں آئے، شروع میں نہیں آئے۔ یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ پھر ایک مشترکہ بات اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کی یہاں سنائی کہ باوجود اس کے کہ بڑے لوگوں نے یا اکثریت نے ان نبیوں کو جھٹلایا، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ سب برباد ہوئے۔ بربادی کا طریقہ جدا جدا رہا۔ کسی قوم کو کسی عذاب میں گرفتار کیا، کسی قوم کو کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن اتنی بات مشترک تھی کہ ان قوموں کو اللہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، حالانکہ یہ تعداد میں، مال میں، حکومت میں، طاقت میں زیادہ تھے۔ بس کا مطلب ہے اتنی بات یہاں پر کافی ہے۔ باقی دوبارہ 12ویں پارے میں یا 19ویں پارے میں ان انبیاء کا، ان قوموں کا تذکرہ آئے گا، وہاں دوبارہ سنا دوں گا۔ ایک بات، یہ تو میں نے آگے کی بات تھی ان نبیوں کی، لیکن اس لیے میں نے سنا دی کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا بڑا مضمون آخرت کے علاوہ رسالت کا ہے۔ تو ہے تو 8ویں پارے کے آخر اور 9ویں پارے کی ابتدا میں، لیکن میں نے تسلسل میں یہ بات سنا دی۔ ایک بات اس سورت کی ابتدا میں دوسرے رکوع میں آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش، ان کا جنت میں رہنا، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جانا، اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ پہلے پارے میں بھی آپ کو یاد ہے یہ ذکر آیا تھا، میں نے وہاں سنا دیا تھا۔ دوبارہ تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فیصلہ کیا جنت سے نکالے جانے کا، تو ابلیس نے 2 باتیں کی۔ ایک بات تو اللہ سے کی، یوں کہنے دونوں باتیں اللہ ہی سے کری۔ ایک بات تو یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے جنت سے تو نکال رہا ہے رسوا کر کے، لیکن میری ایک درخواست قبول کر لے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ تو اللہ نے اس درخواست کو قبول کر لیا تھوڑی ترمیم کے ساتھ۔ قیامت تک کی تو نہیں دیتا، لیکن جب تک انسانیت آباد ہے تمہاری زندگی اس وقت تک کر دی۔ کروں گا کیا میں؟ اس نے کیوں اتنی لمبی زندگی مانگی؟
تو اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ میں یہ اس لیے لمبی زندگی مانگ رہا ہوں کہ مجھے جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور جنت سے نکالا جا رہا ہوں، یہ جنت سے میں نکالا جا رہا ہوں انسان کی وجہ سے. تو اب اس انسان آدم اور آدم کی اولاد کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں بہکاؤں گا. بہکانے کے لیے یہاں قرآن نے ابلیس کی بات یہ نقل کی کہ ابلیس نے یہ کہا کہ میں انسانوں کے پاس دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس انسان کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. کسی کو کسی طرح گرفتار کروں گا، کسی کو کسی گناہ میں مبتلا کروں گا، کسی کو مال کے نشے میں، کسی کو طاقت کے نشے میں، کسی کو شہوت میں مبتلا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو. اور ایسا کر دوں گا کہ وہ جیسے مجھے انسان کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا تو انسان نافرمانی میں مبتلا ہو کر جنت میں نہ جا سکے. اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ اس پر اللہ نے جو جواب دیا وہ قرآن نے نہیں بتایا لیکن حدیث میں آتا ہے. اس پر اللہ نے یہ جواب دیا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تمہیں دے دی لمبی زندگی اور تمہیں یہ اختیار بھی دے دیا کہ میرے بندوں کو، آدم کی اولاد کو تم گمراہ کرنا ہر طرح سے. لیکن مجھے میری عزت کی قسم کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، وہ کتنے بھی گناہ کریں. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی جو بتانے سے رہ گئی تھی، لیکن چلیں بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں. چوتھے پارے میں آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بتائی. متقی لوگوں کی صفات میں ایک صفت عجیب بتائی کہ جب ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کہ دیکھیے، غور کریں، انداز کو غور کریں. میں نے عرض کیا متقی لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں اور متقی لوگوں کی صفات بتاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ متقی وہ ہیں جن سے کبھی کبھار بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. فاحشہ، متقی کا ذکر ہو رہا ہے اور متقی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ان سے کبھی کبھار بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی میری فہرست میں متقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے کی بنا پر تو یہ اس گناہ پر اکڑتے نہیں ہیں، جمتے نہیں ہیں، فوراً اللہ کے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ، گڑبڑ ہو گئی، معاف کر دیجیے گا. تو دیکھیں، ہے یہ گناہ کرنے والے لیکن اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں متقی کی فہرست میں. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہوا تو صحیح ان سے گناہ لیکن اس گناہ کے بعد فوراً کیا کر لی انہوں نے؟ استغفار. اور لفظ میں نے آیت اس لیے پڑھی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کہ اس گناہ پر جمتے نہیں ہیں. گناہ کرنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا گناہ پر سینہ چوڑا کرنا نقصان دہ. میں نے آپ کو یاد ہوگا 5ویں پارے میں ابھی بھی میں نے حوالہ دیا، کبیرہ صغیرہ گناہ کا تذکرہ ہے. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ اس لحاظ سے تو ضرور ہے کہ ایک بڑی مسجد، ایک چھوٹی مسجد. مسجد تو مسجد ہے، بڑا گھر، چھوٹا گھر، آپس میں بڑا اور چھوٹا ہے تو گھر. بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا ہے تو دونوں بیٹے، لیکن چونکہ عمر کا فرق ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو دونوں بیٹے. تو گناہ ہے، یہ بات میں نے کہی تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ ہم کبیرہ سے تو بچنے کا اہتمام کریں اور صغیرہ گناہ اس لیے کریں کہ صغیرہ. اس پر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ
کسی صغیرہ گناہ کو صغیرہ ہونے کی وجہ سے کرنا، یہ سوچ اس گناہ کو کبیرہ بنا دے گی. یہ تو میں نے اس دن بھی بتائی تھی. ایک بات ابھی مجھے یاد آئی، میں نے اس وقت نہیں کہی تھی، اب کہہ رہا ہوں کہ جیسے علماء نے یہ لکھا کہ صغیرہ کو اس لیے کرنا کہ صغیرہ گناہ ہے، یہ سوچ اس کو کبیرہ بنا دے گی. دوسری طرف علماء نے کہا کہ کسی کبیرہ گناہ کے کر لینے کے بعد فوراً پلٹا کھا جانا تو یہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. کبیرہ اس وقت کبیرہ رہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا، توبہ کا موقع ملا. توبہ کا موقع کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا موقع زندگی کو کہتے ہیں. توبہ کا موقع کسے کہتے ہیں؟ رمضان نصیب ہو گیا، یہ توبہ کا موقع ہے. یہ بات ہو رہی ہے، توبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ موقع مل گیا، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. میں اپنے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، معافی مانگ لو. یہ موقع ہے، اسی کو توفیق کہتے ہیں. توفیق کوئی رسی کا نام نہیں ہے جو آسمان سے اترے گی اور کہیں کہ توفیق ملے گی تو میں کروں گا. یہ توفیق ہے. توفیق کسے کہتے ہیں؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، زندگی مل گئی، گناہ کرتے ہم موٹا بڑا اور فوراً موت کا فرشتہ آ جاتا، پھر کیا کرتے؟ موت کا فرشتہ نہیں آیا، یہ موقع ہے کائے کا؟ پلٹنے کا، باز آنے کا. توبہ اسی کو کہتے ہیں، باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، گناہ سے پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو گئی. میں یہ اس پر آپ کو سنا رہا تھا کہ ابلیس نے اس پارے میں، اس کا ذکر ہے اس سورت میں، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. پھر ایک بات اور بھی یہاں ہے، وہ بھی میں پہلے پارے میں سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم اور ان کی اہلیہ محترمہ جنت پہ رہنے لگے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ جنت میں رہیے، مزے کیجئے، جو کھانا ہے کھائیے، بس یہ فلانا درخت ہے نا، اس پر ہم کراس کا نشان لگا رہے ہیں، اس کے قریب نہ جائیے گا. اور بھولے سے آدم علیہ السلام ایک دن چلے گئے، اس کی پاداش میں جنت سے ان کو بھی نکلنا پڑا اور وہ دنیا میں آ گئے اور اس وجہ سے میں اور آپ بھی پیدا ہو گئے. وہاں میں نے آپ کو سنایا تھا اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس قصے کے ذریعے یہ بتایا کہ مسئلہ درخت کا نہیں تھا کہ درخت کا پھل کھاؤ کیوں نہ کھاؤ، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ یاد رکھو کہ تمہارے سامنے میرا حکم اہم ہونا چاہیے. بس میں نے حکم دے دیا. اب مثال کے طور پر اس قصے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، بس آپ کو باز رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بتایا. یہ اعراف کے 8ویں پارے کے تقریباً مضامین کا بیان ہو گیا. پھر 9ویں پارے کے دوسرے رکوع سے لے کر آدھے پارے سے آگے تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ متعدد جگہوں پر آیا ہے قرآن پاک میں. تو تھوڑا آج میں سنا دیتا ہوں، جتنا یہاں ہے وہ پورا نہیں سنا سکوں گا لیکن تھوڑا عرض کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے اور نبوت ملنے تک کے جو واقعات ہیں، یہ 20ویں پارے میں آئے گا. اور اس کے بعد کا تذکرہ یہاں بھی ہے 9ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، مریم طٰہٰ میں بھی ہے، شعراء میں بھی ہے اور یہاں کیا نام ہے اعراف میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں 2 قومیں آباد تھی. میں موٹا عرض کر دیتا ہوں گویا آئندہ کے لیے تمہید ہو جائے گی، پھر آج والی بات میں دہراؤں گا نہیں. مصر میں 2 قومیں آباد تھی. ایک تو قبطی لوگ تھے، فرعون کا تعلق اسی سے تھا، اور دوسرے بنی اسرائیل تھے. یہ انبیاء کے نسل اور خاندان کے تھے.
یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آئے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ آ گیا ہے، 2 دن بعد آ رہا ہے۔ اتنا آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ اتنا جملہ محفوظ رکھے، باقی آپ کو یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ 2 قومیں آباد تھی۔ فرعون حاکم تھا، ایسا بڑا حاکم تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جب خدائی کا دعوے دار ہوا تو بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کی۔ اور ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ اس زمانے میں حکومتیں چلا کرتی تھی نجومیوں کے مشورے سے۔ تو نجومیوں نے فرعون کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں، مصر میں، بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ بادشاہ لوگ اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا پھر تو بہت آسان حل ہے کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے، اس کی تفصیل 20ویں پارے میں آئے گی۔ جب پیدا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا 2 پیغام کے ساتھ۔ ایک پیغام یہ کہ تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو اس نشے میں ہو کہ میں خدا ہوں، اس کی خدائی کا انکار کر دینا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی فرعون کو۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ تم نے جو بنی اسرائیل کو ظلم کی چکی میں رکھا ہوا ہے، اس کا تمہیں کیا حق ہے؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ یہ 2 مطالبے تھے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں۔ فرعون نے یہ کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں کیسے مانوں؟ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے میں نے کہا تھا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں نبوت کی دلیل کے طور پر، اور میں نے اس وقت لفظ بولا تھا آئیڈینٹی کے لیے نبیوں کو معجزہ دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں 2 باتیں دکھائیں۔ ایک بات تو یہ کی کہ لاٹھی ہاتھ میں تھی، اس کو زمین پر پھینکا، اژدہا بن گیا، یہ عجیب بات تھی۔ دوسرا کام یہ کرا کہ ہاتھ سامنے دکھایا اور پھر ہاتھ کو اپنے بغل میں لے گئے اور باہر نکالا تو ایسا روشن جیسے سورج۔ یہ تم کر سکتے ہو اے فرعون؟ تم نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو 2 نشانیاں میں دکھا رہا ہوں، یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اور اس لیے دی کہ تم یہ مانو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اب میں نے جو بات تمہیں کی ہے اس پر تم سوچ لینا، مجھے سوچ کر جواب دینا۔ فرعون کسمسا گیا، پریشان ہو گیا، کابینہ کا اجلاس بلایا کہ بھئی اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو کابینہ کے ارکان نے یہ کہا کہ یہ جو 2 نشانیاں اس نے دکھائی ہیں یہ بظاہر تو جادو کے زور پر اس نے کیا ہے، تو جادو کی کاٹ جادو سے ہوگی۔ ہماری مملکت میں بھی جادوگر بہت ہیں، اس جادوگر موسیٰ کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کرا دیتے ہیں۔ اس کو پاس کر دیا گویا پارلیمنٹ نے، کابینہ نے، جادوگروں کو بلایا گیا کہ بھئی تمہیں فرعون موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے 70,000 جادوگر لائے گئے، اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ان کے ہاتھ میں رسیاں۔ ہر لاٹھی اور ہر رسی زمین پر رکھیں، اژدہا بن جائے جادو کے زور پر۔ 70,000 جادوگر، اور ہر جادوگر کے پاس 70,000 لاٹھیاں، یعنی ہر جادوگر کے پاس 1 لاٹھی اور 1 رسی، تو کتنی لاٹھیاں اور کتنی رسیاں ٹوٹل ہو گئی؟ 1,40,000۔ 1,40,000 گویا اژدہے جادو کے زور پر سامنے آ گئے، سامنے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے تو تردد میں پڑ گئے کہ اب کیسے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا میں جو کر کے دکھاؤں گا۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آپ ڈریے مت، آپ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی. لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ حقیقی اژدہا بن گیا، اور ایسا اژدہا بن گیا کہ 1,40,000 اژدہے کو اس ایک اژدہے نے نگل لیا. تو جیسے سونار سونے کو پہچانتا ہے، بینک کا کیشیئر نوٹ ہاتھ میں لے کر سمجھتا ہے کہ جعلی ہے کہ اصلی، یہ جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کرتب دکھایا یہ جادو، اور موسیٰ نے جو کیا یہ جادو نہیں ہے. تو جب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا بابا ہم تو اس آدمی پر ایمان لاتے ہیں. فرعون اور پریشان ہو گیا، میں تمہیں لایا موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور تم الٹا موسیٰ کے ساتھ جڑ گئے. لگتا ہے یہ ملی بھگت تمہاری ہے اور میرے خلاف تم سازش کر رہے ہو. تو ان جادوگروں کا تو علاج فرعون نے یہ کرا کہ ان سارے جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا، شہید کر دیا. اس کا تذکرہ طٰہٰ میں آئے گا، وہاں میں انشاءاللہ کروں گا. بظاہر فرعون یہ سمجھا جادوگروں کا تو قصہ نمٹ گیا، لیکن اندر اندر بوجھ تھا کہ یہ موسیٰ کا اب میں کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مطالبے پر رہے، اللہ کو مانو، تم اللہ نہیں ہو، ایک بنی اسرائیل کو آزاد کرو. نہیں مانتے تو دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئیں گے. پہ در پہ عذاب آنے لگے، پانی کا طوفان، ٹڈی کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب. یہ 5 قسم کے عذاب آئے. ہر مرتبہ فرعونی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر موسیٰ سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے. اے موسیٰ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیجئے، ہم آپ کا مطالبہ مان لیں گے. موسیٰ، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا 2 دن پہلے کہ نبی شفقت کا مجسم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دعا کر دوں گا، عذاب ٹل جائے گا، شاید یہ ایمان لے آئے، چلو عذاب ٹلوا دیتا ہوں. عذاب ٹلوا دیتے، یہ مکر جاتے. ہر مرتبہ ایسا ہوا. بالآخر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اے موسیٰ اب ان کی ہدایت کا وقت، موقع ختم، ان کے عذاب کا وقت آیا چاہتا ہے، آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیے، ہم ان کو سمندر میں غرق کریں گے. یہ میں نے مختصر سنا دیا، آگے مزید بات آئے گی تو اور انشاءاللہ سنا دوں گا. فرعون تو غرق ہو گیا. میں نے 2 دن پہلے بھی یہ بات سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے جب سکھ کا سانس لیا فرعون کے غرق ہونے کے بعد، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور شریعت کی دولت سے نوازا. لیکن قوم نخرے والی تھی، کہنے لگی ہمیں کیا پتا یہ آسمانی کتاب ہے یا آپ بازار سے خرید کر آئے ہیں، ہماری تو اللہ سے ملاقات کرائیں. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن ان کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے نمائندوں کو لے کر گئے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے. ملاقات تو ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نور کا کون سامنا کر سکتا تھا. یہ سارے لوگ بے ہوش ہو گئے اللہ کے نور کی ایک معمولی تجلی کے نتیجے میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تم کبھی سوچ سکتے تھے فرعون سے جان چھوٹے گی؟ تمہیں میرے ذریعے اللہ نے احکام دی، تمہیں اللہ نے میرے ذریعے تورات دی، اس پر تم عمل کرو، اس پہ تمہارے لیے کامیابی. یہ خلاصہ ہے آج کی بات کا. میں نے بہت سمیٹ کر اور لپیٹ کر سنایا وقت کی تنگی کی وجہ سے، اس لیے کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مزید آئے گا. اس کے علاوہ اسی صورت میں جو مضامین مجھے بتانے ہیں، خیر وقت اب پورا ہو گیا، ایک قصہ بس تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ کل 2-3 باتیں ہیں وہ انشاءاللہ انفال کے ساتھ ہو جائیں گی. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا